حضرات محترم، آج کی نشست کے اندر آپ حضرات درس قرآن سماعت کریں گے۔ پچھلے درس قرآن کے اندر ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ کے نام، ان کی کیفیات آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مزمل ہے، اس کی سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 ہے، اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن مجید فرقان حمید کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ ایک قرآن مجید کے پڑھنے والوں، قرآن مجید کو خوب آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو۔ گویا اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کے آداب سکھائے ہیں۔ ادب سکھا جائے، قرآن کو پڑھنا کیسے ہے۔ ایک تو ہے کہ کوئی ایک عام آدمی سکھائے، کوئی بہت بڑا سکھائے، مگر یہاں تو ادب وہ سکھا رہا ہے جو سب سے بڑا ہے، جس نے کتاب نازل کی ہے، وہ خود اس بات کو بیان کر رہا ہے، اس کتاب کے پڑھنے والوں اس کتاب کو خوب ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ پڑھنا۔ اللہ رب العزت نے دو کے بڑے ادب بیان فرمائے ہیں، ایک تو قرآن کا ادب بیان فرمایا ہے، دوسرا ذات مصطفیٰ کا ادب بیان فرمایا ہے۔ دونوں عظیم ہستیاں ہیں، ایک قرآن اور ایک صاحب قرآن، دونوں کا ادب بہت ضروری ہے۔ جب قرآن پاک کو پڑھیں گے تو آہستہ آہستہ پڑھیں گے۔ معلوم یہ ہوا جلدی جلدی قرآن کو نہیں پڑھنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، روایتوں میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی جلدی قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے سے منع فرمایا ہے، یعنی کہ تیز تیز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ دیکھیے تیز پڑھنے کا نقصان کیا ہوتا ہے، ایک ظاہری نقصان ہے اور ایک باطنی نقصان ہے۔ پہلے ہم ظاہری نقصان کی بات کرتے ہیں۔ مسلم کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہیں مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، حدیث رسول۔ اب اس کا ظاہری نقصان کیا ہو رہا ہے؟ پہلے نمبر پہ یہ ہو رہا ہے کہ تیز تیز پڑھنے سے لفظوں کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہوتی۔ کون سا حرف باریک پڑھنا ہے، کون سا حرف موٹا پڑھنا ہے، کہاں غنہ کرنا ہے، کہاں اقفا کرنا ہے، کہیں اقلاب ہوگا، کہیں اظہار ہوگا، کہاں مد کرنا ہے، کہیں اس پہ مدہ ہے، کہیں کھڑی حرکات ہیں، وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتا، تیزی تیزی پڑھے جا رہا ہے۔ ایک تو یہ باطنی نقصان کیا ہے کہ دل میں جو اس کے نور آنا چاہیے تھا، جو قرآن سے نفع اٹھانا چاہیے تھا، وہ نفع اس کو حاصل نہیں ہو رہا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، لیکن بعض ایسے ہیں قرآن پڑھتے ہیں ان کے دل میں قرآن جم جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، جس سے ان کو نفع حاصل ہوتا ہے۔ جب جس کے دل میں قرآن جم جائے، اتر جائے، تو اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کے دل میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، اس کے دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے، دل کی تاریکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرات محترم، اب قرآن پڑھنے والے ہوئے دو، ایک تو وہ ہوا جو قرآن کو رک رک کے پڑھتا ہے، جس کی زبان میں لکنت ہے، توتلا پن ہے، اس سے جلدی جلدی روانے سے نہیں پڑھا جاتا۔ اس کے مقابلے میں ایک وہ ہے جو فصیح زبان ہے، فصیح اللسان ہے، اسپیڈ کے ساتھ بہترین پڑھ لیتا ہے۔ علماء کرام نے بیان فرمایا جو آہستہ آہستہ رک رک کے پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب بھی زیادہ عطا فرماتا ہے، ثواب بھی زیادہ۔ اور دوسرا کیا، ایک ہے بن دیکھے پڑھنے والا اور ایک ہے قرآن کو دیکھ کے پڑھنے والا۔ جو قرآن کو دیکھ کر پڑھتا ہے اس کو ثواب بھی ڈبل ملتا ہے، ایک بغیر دیکھے پڑھ رہا ہے، لیکن ایک دیکھ کے پڑھ رہا ہے۔ جو بغیر دیکھے پڑھ رہا ہے اس کو قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، لیکن جو دیکھ کے پڑھ رہا ہے اس کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے، قرآن پڑھنے کا بھی ثواب ہے۔ اتنی گفتگو سماعت کر لینے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 114 سورتیں ہیں، 554 سے زائد یا اس کے لگ بھگ رکوع موجود ہیں۔ اس میں سب سے بڑی جو سورت ہے
وہ سورہ بقرہ ہے، اور سب سے جو چھوٹی سورت ہے وہ سورہ کوثر ہے، سورہ کوثر ہے۔ ایک بات کی اور وضاحت کر دوں، موسیٰ علیہ السلام قرآن توریت کو لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تھے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو لینے نہیں گئے، جہاں حضور ہوئے قرآن وہی آیا ہے، جہاں حضور ہوئے قرآن وہی آیا ہے۔ اگر رسول اللہ اپنی زوجہ محترمہ کے پاس ہے، قرآن کی آیتیں پھر بھی آ رہی ہیں، آپ کسی سفر میں ہیں پھر بھی آ رہی ہیں، آپ صحابہ کے ساتھ ہیں پھر بھی آ رہی ہیں، تو گویا یوں کہنا غلط نہ ہوگا مصطفیٰ کریم آگے ہے قرآن پیچھے پیچھے ہے۔ اتنی گفتگو کے بعد اب قرآن کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، وہ ہے سورتیں۔ کچھ سورتیں قرآن مجید فرقان حمید میں مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں، کچھ مکی ہیں کچھ مدنی ہیں۔ بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو سورت مکے میں نازل ہوئی ان کو مکی کہتے ہیں، عوام الناس یہی کہتی ہے، جو مدینے میں نازل ہوئی اس کو مدنی کہتے ہیں، جبکہ یہ بات غلط ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ صحیح بات کیا ہے اب اس کو جان لینا بہت ضروری ہے۔ 85 یا 86 کے لگ بھگ مکی صورتیں ہیں، باقی سب کی سب مدنی صورتیں ہیں۔ اگر یہی پیمانہ ہے جو مکے میں نازل ہوئی مکی ہوئی، جو مدینے میں نازل ہوئی مدینی ہوئی، میں پوچھتا ہوں جو سورت طائف میں نازل ہوئی اسے کیا کہیں گے؟ جو آیتیں خیبر کے مقام پہ نازل ہوئی انہیں کیا کہیں گے؟ جو مدینہ منورہ سے باہر حضور تشریف لے گئے وہاں کوئی آیت کریمہ نازل ہو گئی اسے کیا کہیں گے؟ تو صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ ساری مکی ہے، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ ساری مدنی ہے۔ اب تو کہے نا سبحان اللہ، یہ کون سے بات کو دور ہو گیا؟ یہ سمجھنے کی بات کیا تھی کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے پہلے نازل ہوئی یہ ساری مکی ہیں، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئے ساری مدنی صورتیں ہیں۔ اب صورتوں کے نام کیوں رکھے گئے؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے، اس سے بڑا کوئی حکمت والا ہو نہیں سکتا۔ آپ کی اور میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اس کے احکام، اس کی حکمتیں برحق ہیں اور بہتر ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، سورہ بقرہ، بقرہ کا معنی ہے گائے، کیا ہے؟ گائے، گائے نہیں گائے۔ اس کے بعد جو صورتیں ہیں، اس کے بعد جو صورتیں ہیں، کسی صورت کا نام ابراہیم، کسی صورت کا نام مائدہ، کسی صورت کا نام نساء، کسی صورت کا نام ہود، کسی کا نمل، کسی کا نحل، تو مختلف ناموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورتیں رکھی ہیں۔ صورتوں کے ناموں کو کیوں رکھا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ گائے کے نام پہ رکھی تو اول سے لے کر ابتدا تک سارا تذکرہ گائے کا ہی موجود ہے، ایسا ہرگز بولیے نہیں ہے۔ اب ایک مثال دے کے آپ کو بات سمجھا دوں، گفتگو بالکل آخری مرحلے میں ہے۔ جس طرح کوئی طبیب، میرا تعلق حکمت سے بھی ہے، جس طرح کوئی طبیب کوئی دوائی بنائے اور اپنے صفوف کا نام صفوف زعفران رکھ دے، کیا رکھ دے؟ صفوف زعفران رکھ دے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں فقط زعفران ہی ہے، زعفران کے علاوہ اور دوسرے ترکیبی اجزاء بھی سے موجود ہے، مگر خاص کر کے ایک نام کا تذکرہ کر دینا اس کی اہمیت کو بتاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں جہاں گائے کا تذکرہ موجود ہے وہ بہت سارے اور بھی مضامین اس کے اندر موجود ہیں، بہت سارے مضامین اس کے اندر بولیے موجود ہیں۔ اور آخری بات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کسی صورت کا نام اس کے اندر طرز کر دے۔ کوئی صورت بھی اللہ رب العزت نے اپنے نام پر نہیں رکھی۔ قرآن مجید آپ پڑھو گے تو کوئی صورت اللہ کے نام پر بولیے نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں خیال آئے گا تو ایک صورت تو ہے جسے سورہ رحمان کہا جاتا ہے، وہ اللہ کا ذاتی نام نہیں ہے، اللہ کا صفاتی نام ہے، اللہ کا ذاتی نام بولیے نہیں ہے۔ تو قرآن کتاب ہے اللہ کی، لیکن سارے نام آئے ہیں غیر اللہ کے نام پر، تو غیر اللہ کے نام پر کسی کا نام آ جانے سے چیز غلط نہیں ہو جاتی۔ یہ سمجھو نقطہ جو سمجھانا تھا۔
غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز آنے سے کوئی چیز بولیے غلط نہیں ہو جاتی. اسی طرح ہم کہتے ہیں یہ فاتحہ فلاں بزرگ کے لیے ہے، یہ نیاز فلاں بزرگ کے لیے ہے، تو بعض کو غلط نہ سمجھ لینا، ہے تو اللہ ہی کے لیے لیکن ثواب ہے بزرگ کے لیے. ثواب تو کس کے لیے بولے؟ بزرگ کے لیے ہے، مگر یہ کام جو ہم کر رہے ہیں اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.